تو ہمارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو ایسا بھی بالکل ایسا نہیں ہوتا. ویلتھ کے ساتھ اپنے چیلنجز ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ جو اپنے اپ اینڈ ڈاؤن کے نا یہ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی بتایا تھا نا کہ آسان دور آتا ہے پھر مشکل دور آتا ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہی ہے. مین چیز ہے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود اٹ, اور کس قسم کے ٹیسٹ ہم یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں واٹ آر دا مین چیلنجز ہم ایز اے سوسائٹی کلیکٹیولی ہم کیا فیس کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کیس انڈیویجول کیسز ایسے بتائے, مطلب کچھ ایسے واقعی آتے ہیں. آئی ایکچولی اسپوک ٹو اے پرسن جس کی وائف نے سوسائڈ کمٹ کر لی تھی اینڈ شی واز ایکچولی ڈرگز اور ان چیزوں میں اچھا انوالو تھی, ایڈکشن, اور وہ کہتے ہیں اس کو شی ہیڈ دیز سوسائڈل تھاٹس. انفارچونیٹلی ہمارا بہت زیادہ نہیں ہے. اور دیٹ گائے ایکچولی واز آپ کہہ لیں ڈپریشن کے فیز میں تھا فار اے ویری لانگ ٹائم. وہ اپنے کمرے سے نہیں بڑا عرصہ تک نکلا, چیز نہیں. دین وی اوبویسلی اسپوک اینڈ ایسی چیزیں بہتر ہوئی. بٹ اس طرح کی چیزیں سن کے نا آپ کو اپنے پرابلمس جو ہے نا ان کی لائف بڑی, جو کہ چھوٹے چھوٹے پرابلم ہے کہ یار فلانے بندے نے میری بات نہیں مانی, یا فلانے یار چیز نے مجھے ایسے بول دیا, یہ چھوٹے چھوٹے یہ آپ کو نا لائک ورتھ لیس لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, تو ایک چیز تو یعنی کہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ لائف میں ہر کسی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ آئیں گے ہی آئیں گے, چاہے جو مرضی کر لیں. Every medicine cannot have a cure. ہاں, every reunion is followed by a separation. ایگزیکٹلی. Every richness is followed by poverty. تو یہ لازمی ہوگا. اور اللہ خود بھی کہتے ہیں کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے کیوں تمہیں پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں. سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم, یہ نا انڈرلائن کریں, لیبلوکم, تاکہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں. سو دس the whole purpose of this life is test. ہم سے گزریں گے. Now the test can be sweet and sour. جیسے ایک اور صورت میں مجھے سورہ یاد نہیں آ رہی, اس کی آیت کا کچھ حصہ سے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Exactly. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ we will test you, یہ بڑی امیزنگ بات ہے, with both bad and good. اللہ, کیونکہ ہم یوزلی ایسے سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف میں جب بھی کچھ برا ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور جب بھی کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گڈ بھی ٹیسٹ ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کرتے ہیں, اور بیڈ بھی ٹیسٹ ہے. when you think you're not being tested, you are still being tested. Yeah. یہ جو آیت کا مطلب ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ, ہم تمہیں خیر بھی نوازیں گے. یعنی وہ تمہاری ٹیسٹ ہے. کچھ لوگوں سے لے کے اللہ آزماتا ہے, کچھ کو دے کے آزماتا ہے. یعنی دو ٹیسٹ کے ٹائپس ہم ہیں نا, وہ یہ کہ سویٹ اینڈ ساور. ساور میں اللہ تعالیٰ آپ سے پیشنس ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور سویٹ میں گریٹیٹیوڈ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یس, بیوٹیفل. یعنی اگر آپ کے پاس بہت ویلتھ ہے, بہت آپ کے پاس پیسہ ہے, تو اللہ تعالیٰ از اسٹل ٹیسٹنگ یو کہ آپ کتنا زیادہ دینے والے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, یا آپ کے دل میں کوئی ڈیزیز تو نہیں کبر کی آ گئی اس سے, اور دیر کین بی ملٹیپل آف. اور میں آپ کو اچھی بات بتاؤں, وہ یہ کہ انسان اکثر دیے جانے والے ٹیسٹ میں فیل ہوتا ہے. شیخ مطلب ایک ہے نا کہ آپ مشکل حالات میں تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے. جب انسان اللہ نوازتا ہے نا کہ خلق الانسان ہلوعا اذا مس الشر جزوعا واذا مس الخير منوعا, کہ جب انسان کو خیر ملتی ہے یعنی وہ بپھرا ہوا بن جاتا ہے, وہ بالکل باغی بن جاتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ. لیکن مجھے افسوس کچھ ان لوگوں پہ ہوتا ہے, بڑا واقعی دلی افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے ہی نا پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, یعنی کہ لوور مڈل کلاس کے ہیں, بڑا مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے, اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں. تو مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ یار اس دنیا میں بھی دے آر سینگ دس سختیاں وغیرہ, اور اللہ کے دین سے دور بھی ہیں, ہر طرح کے کرائمز میں بھی ملوث ہیں, اور آخرت میں بھی ان کا پھر حساب اپیرنٹلی شاید مشکل ہی ہوگا. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سچویشن ہے. آپ نے بھی سولوشن خود ہی دے دی نا ٹیسٹ کی, کہ دو اسٹیٹس ہیں نا مومن کی, یا وہ شکر کی حالت میں یا صبر کی حالت میں, مشکل آ رہی ہے آسانی کی, اور یہی دو اسٹیٹس ہوں گی آپ کے اوپر. مطلب یا آپ کے پاس کوئی ٹف ٹائم آ رہا ہے, یا آپ کے ساتھ لائف انہی دو چیزوں کے اسٹیٹ کے اندر آپ بیلنس کریں ہر وقت. اینڈ دیٹس دا ٹرک. یہ سیکھنا جو ہے نا, کیونکہ ہمارا مین ٹاپک ہے مشکل, کہ مشکلات کو کیسے ہینڈل کیا جائے, ٹیکل کیسے کرنا چاہیے. تو اس میں اوبویسلی ہمارا تھوڑا سا بیلنس ٹورڈز پیشنس زیادہ کرے گا. اینڈ having just recently gone through this little test آپ کہہ لیں والد صاحب کی فوتگی کا, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو مشکل کبھی کبھار ایسی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں نا, یہ تو ایسی سچویشن تھی کہ جس میں آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ان اے وے اگر آپ تھوڑا سا بھی سوچیں کہ اپارٹ فرام صبر کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشن کچھ خاص ہے ہی نہیں. واٹ کین یو ڈو؟ آپ جو چلا گیا اس کو نہ واپس بلایا جا سکتا ہے. جو آپ نے ان کے ساتھ جیسا ریلیشن, جو آپ یہ بھی آپ ریگریٹ کر سکتے ہو, لیکن ریگریٹ کا فائدہ کوئی نہیں کہ یار میں یہ کر لیتا یا یہ ہو جاتا, اس موقع پہ ایسے کر لیا ہوتا, تھوڑا سا میں جلدی پتہ لگ گیا ہوتا, کچھ بھی جو ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہو دیا. ناؤ اب ہمارا ریئیکشن چیک ہو رہا ہے, ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ.
ایز انڈیویجولز, ایز اے فیملی, اور باقی فیملی ممبرس آپ کے ارد گرد لوگ ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دیٹ, اس کے مطابق آپ کا کیا ریئیکشن ہے. تو بار میں جب میں سوچتا ہوں نا تو سمجھ لگتی ہے کہ صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اینڈ یو اسٹل ہیو ٹو بی گریٹفل اللہ تعالیٰ کے لیے کہ یار جو کچھ ہوا نا اس میں جو چیز خیر کی چیزیں ہوئی, جس طرح ابو کی ایک اچھی زندگی گزری, the way he passed away رمضان میں, کہ اس پہ آپ نے شکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی موت آپ نے دی جو کہ بڑے بڑے نصیب والوں کو بھی نہیں شاید ہوتی. تو یہ اگین یہ جو دو چیزیں نا یہ پریڈومننٹلی آپ کی لائف میں نا اگر آپ کانشیسلی ان کے بارے میں سوچیں نا, یو ہیو ٹو اسٹے انہی کے بیچ میں کہیں نہ کہیں. جب آپ ان دونوں کو چھوڑیں نا that's when you're getting depression یا problems, اور آپ کی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے. مشکلات میں فارمولہ جو ہے نا وہ ٹیکل کرنے کا مشکلات سے, وہ اسلام نہیں دیا. ٹھیک ہے, اسلام نے بتایا کہ آپ نے پریشانیوں مصیبتوں میں کیسا بیہیو کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث میں کہ عجب لامر المؤمن, کہ ایک مومن کا جو معاملہ ہے نا بڑا عجیب ہے. آپ نے جیسے بتایا نا کہ لائف میں دو ہی سچویشنز ہوتی ہیں, یا تو گڈ ہوتی ہے یا بیڈ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو سچویشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مومن کا معاملہ جو ہے نا بڑا زبردست ہوتا ہے, بڑا امیزنگ, کہ جب اس پہ کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اللہ ان شکرتم لازیدنکم, جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نوازنے کا وعدہ کرتا ہے. اور اسی شخص پہ جب کوئی برا وقت پہنچتا ہے تو یہ اس کے ہی نوز کہ ہز اونلی وے آؤٹ از پیشنس, تو وہ پیشنس دکھاتا ہے. پیشنس, اس پہ صبر بھی کرتا ہے اور اپنی عبادات بھی کنسسٹنٹ رکھتا ہے, اللہ کا شکر بھی کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں اس کی سچویشن بھی نکال اس کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی قرآن میں الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اللہ اپنے سلیو کے لیے کافی نہیں ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, کہ تم تقوی اختیار کرو, جان لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھا, لیکن the point is کہ were prophets not killed, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں, کیا مشکل حالات سے نہیں گزرے, کیا زکریا علیہ السلام کو ایوب علیہ السلام کی مشکلیں پریشانیاں, اور لائف میں بہت سارے انبیاء کا قتل کر دیا گیا ٹوٹلی. ٹھیک ہے, ایک ہے نا کہ اینڈنگ آپ کو اللہ نے بچا لی. سو یہ جو بات ہے نا کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے, this is more of inner dimension rather than outer dimension. یعنی انر سائڈ سے اللہ کا یہ دل کا معاملہ زیادہ ہے, یہ آؤٹر اپیرنس کا معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں, علیہ اللہ بکاف عبدہ, جو سلیوز ہوتے ہیں, ان کو اتنی سکون, تسلی, راحت میں رکھتا ہے کہ انٹرنلی دے آر ہیپی. آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا, بے شک مالدار ہیں یا گورے ہیں, کہ ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے they want to pull the plug on themselves. ٹھیک ہے, ہلکا سا کیٹاسٹروفی آ جائے they want to kill themselves, بلکہ لائف کا پرپس ختم ہو جائے تو they want to kill themselves. ٹھیک ہے, ہر موقع پہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشد بلاء عن الانبیاء, سب سے زیادہ پروفٹس پہ انبیاء, لیکن ان پہ مصیبتیں آئیں, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, always smiling, always cool and calm. اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, جب وہ سی شور پہ آئے تو قوم تھر اور کانپ لے کے فرعون آ گیا. He was relaxed and chilled out. So Allah subhanahu wa ta'ala, the support of Allah subhanahu wa ta'ala being with you is more of an internal matter rather than external matter, جو آپ کو سکون تسلی دے دیتا ہے. اور